جب یہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جس کو اب 2 مہینے ہو گئے ہیں، نہ اس ملاقات میں انہوں نے کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد نہیں آنا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک ان کا یہی پیغام ہے تو یہ کوئی اسلام آباد آ کے کسی نے نہیں کرنا دھرنا دینا. یہ بیسکلی جگہ جگہ پاکستان میں پورے پاکستان میں احتجاج ہو. علی صاحب، پی ٹی آئی نے بھی لچک دکھائی ہے اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اچھی بات ہے ڈائیلاگ کی طرف آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے کوئی کمیٹی بن رہی ہے؟ کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمیٹی بن رہی ہے؟ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیں، اس پہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور میں کہتا رہوں گا کہ ہر جو مشکل حل ہوتا ہے اس کا حل سیاست سے ہی بنتا ہے الٹیمیٹلی، اور سیاست میں مذاکرات بات چیت بھی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ سب سے بہتر جگہ ہے جہاں اس چیز کا حل ڈھونڈا جا سکے. لیکن یہ ایک تھیوری ہے، کیونکہ پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جہاں آپ کو جو قانون ہے اس کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، آئین نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، ہمارے لیڈرز کو قید کیا ہوا ہے. اگر کوئی بات کرے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی باہر احتجاج کرنے لگے تو اس کے خاندان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ سارے ماحول میں اس وقت بات چیت کا ماحول بنا نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ابھی کرن نظر نہیں آتی ہے. اچھا علی ظفر صاحب، یہ بتائیے گا، شیر افضل مربت پی ٹی آئی کا حصہ رہ چکے ہیں، آج کل بہت زیادہ وہ اگینسٹ بولتے نظر آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈرون ٹریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، قریب پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. تو سر کیا کہیں گے کہ آپ کی جو اراکین جو پارٹی میں رہ چکے ہیں وہ کیوں اتنے خلاف ہوتے جا رہے ہیں؟ کہ دیکھیں، میں جمہوریت میں ہم سب یقین رکھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. اگر کوئی بھی تنقید کرنا چاہے ہمارے اوپر ہو یا ہم حکومت پہ تنقید کریں، تو ہمیں سب کو قوت برداشت دکھانی چاہیے. ان کا اگر ایک ویو ہے، ان کا اگر ایک موقف ہے تو وہ 100 بسم اللہ وہ پیش کریں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اگر کوئی پالیسی پہ اٹیک ہے، کوئی پالیسی سے مخالفت ہے، اگر وہ اچھا اٹیک ہے، اگر وہ مثبت بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، اور اگر وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. الٹیمیٹلی جو تاریخ ہے نا، تاریخ ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے، اور تاریخ پھر فائنل فیصلہ کرتی ہے کہ کون درست ہے کون نہیں ہے. میں تو اس چیز میں یقین رکھتا ہوں. اگر نہ رکھوں تو پھر حکومت کا موقف درست ہوگا کہ ان پہ بھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تنقید نہ کریں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، تو ہمارے جو لوگ ہیں یا تھے وہ بھی ہمارے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، اعتراض بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اچھا علی صاحب، یہ بتائیے گا، جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے، اپوزیشن لیڈرز تعینات آپ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے ہو گئے ہیں، سینٹ کا بھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا، کیا نام کوئی آپ کے ذہن میں ہے پاکستان تحریک انصاف کن لوگوں کو پرپوز کرے گی چیف الیکشن کمشنر کے لیے؟ میرے دماغ میں بالکل ہے، مجھے اندازہ بھی ہے، لیکن میں ڈسکس کروں گا پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں اچکزئی صاحب، ان سے، اور پھر فیصلہ کریں گے، اور پھر الٹیمیٹلی خان صاحب تک پہنچائیں گے، اور پھر وہ جو کہیں گے اس کے اوپر بات چیت. اچھا سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم محمود اچکزئی صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا ہے کہ وہ سزا یافتہ جو شخص ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے. تو اگر وہ تعیناتی چیلنج ہوتی ہے یہ قانونی طور پر، اس کو کیا آپ کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ میٹر جو ہوتا ہے نا، یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا، آپ کو میں ایکسپلین کر دوں آپ کے سارے سننے والوں کو، کیونکہ مجھے قانون کافی تھوڑا بہت جانتا ہوں. جی، یہ معاملہ ہوتا ہے انٹرنل سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا، یعنی اندرونی معاملہ ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ اندرونی معاملوں میں عدالتیں کسی طرح کی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی، مداخلت نہیں کر سکتی. تو اگر اسپیکر نے فیصلہ کر لیا ہے اور چیئرمین نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے پہ عدالت کو کوئی حق نہیں کہ نظر ثانی کرے. اس لیے اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے تو وہ شاید قانون یا آئین اتنا نہیں سمجھتا جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں. علی صاحب، جو اکبر ایس بابر ہیں اور جو منسٹر لا ہیں، وہ اس بات کو ریفر کریں کہ 2018 کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں خان صاحب بھی پٹیشنر تھے اور نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی تھی، اور سینٹ کی الیکشنز کے لیے جو سینیٹرز کو ٹکٹ جاری ہوئے تھے اس پہ نواز شریف صاحب کے سائن تھے، وہ اس چیز کو ریفر کریں کہ ابھی خان صاحب کیسے اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو تعینات کیا جائے، اس حوالے سے بتائیں. بالکل ان کا یہ قانونی موقف درست ہے کہ جب آپ الیکشن لڑنے جائیں گے تو آپ کا جو سگنیچر ہے نامینیشن فارم پہ، وہ سائن جو ہیں وہ
ہونے چاہیے جو آپ کے ڈیزگنیٹڈ چیئرمین ہیں جو ڈسکوالیفائڈ نہ ہوں. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق لیڈر آف دا اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ سے نہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ کوئی الیکشن کمیشن کے تحت کوئی نامینیشن یا الیکشن نہیں ہوتا, جس طرح ایک سینیٹر کا ہے یا جس طرح ایک MNA کا یا MP کا ہے. یہ تو صرف اندرونی معاملہ ہے جو کہ چیئرمین سینٹ اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی قانون بھی نہیں ہے, اس کے اوپر رولنگ ہے, وہ بھی انٹرنل رولنگ ہے. تو عمران خان صاحب کے جو ٹویٹس ہیں جس میں انہوں نے نامزد کیا, ٹویٹس میں ان کے ہینڈل سے, کیا وہ کوٹ ہو سکتے ہیں, کورٹ میں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے؟ جی نہیں, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو بالکل نامینیٹ کر سکتے ہیں, اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو جب وہ نامینیٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ اپنے سگنیچرز کے ساتھ وہ بھیجتی ہے. ہم نے جس طرح سینیٹرز نے ساروں نے انسٹرکشنز پہ سگنیچر سائن کر کے اپلیکیشن دی تھی, تو وہ اپلیکیشن کو دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے نامزد کس نے کیا.